پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، یہ سب اس کے لیے ہے۔ دوستو، سورہ احزاب کی 21ویں آیت کے پس منظر میں حالات حاضرہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج امت مسلمہ بدترین حالات سے پوری دنیا میں گزر رہی ہے۔ کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بدترین حالات سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے ہر مرحلے، ہر موقع کی پریشانی اور مصیبت کا حل قرآن اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور حدیثوں میں رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے جو رب کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے تو ساری آسائشیں موجود ہونی چاہیے۔ ضلالت، خواری، ناکامی، پستی، مغلوبیت، مظلومیت تو اس کے آس پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہے۔ تو اب اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کیا غیر اقوام ہیں؟ کیا ظالم بادشاہ ہیں یا ظالم قومیں ہیں؟ ہاں، ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ظالم کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے رب کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی تھیں ان سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ پھر اس کے بعد رب نے ظالم بادشاہوں اور قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اور دوستوں، امت مسلمہ کا قیام صرف اپنی بھلائی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس امت مسلمہ کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ اس کا وجود اس لیے قائم کیا تھا کہ پوری انسانیت کے ساتھ وہ انصاف کرے، بھلائی کرے، ان کے کام آئے، ان کی مدد کرے۔ لیکن کیسے کرتا؟ یہ تو خود مظلوم، محکوم اور مغلوب بن گیا، اور یہ دنیا کا لالچی کتا بن گیا۔ اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو جب یہ حال ہمارا ہو گیا تو پھر نتیجہ تو سامنے یہ آنا ہی تھا۔ چنانچہ آئیے دوستو، ہم سب عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ پوری انسانیت کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہوئے دنیاوی اور اخروی تمام مسائل کا حل ہم اللہ کے حکموں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں تلاش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ اور تمام انسانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں جناب ظہیر عالم انصاری صاحب اور عرفان قریشی صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنا ایمان، اعمال، اپنے والدین، اپنے سراؤنڈنگز اور ماتحتوں کا بہت خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔